السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معابلینچروں کی معابلینچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ یہ دیش کے باہر کی یہ خبر ہوگی، جو پابندیاں عائد کیے گئے، جو قوانین لاگو ہو گئے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ٹائم پہلے ہونا چاہیے تھا۔ کچھ ٹائم پہلے ہوتا اگرچہ نہ ان کی اوقات رہتی، نہ اتنی اذیتیں اٹھانا پڑتا، نہ اتنی اندیکھی ہوتی۔ صرف ایک اتنا ان کا ایک ہی ہدف ہو گیا، ایک ہی ٹارگٹ ہو گیا، کسی طریقے سے ان کو پریشان کیا جائے۔ ان کو پریشان کیا گیا، ان کو بولتے رہے تو یہ لوگ اپنے کاموں میں کامیں چھوڑ کر اس میں الجھ پڑیں گے، کام کرنے نہیں دیں گے، اس میں مصروف رکھیں گے، اس میں بزی رکھیں گے۔ ان کے یہ مقصد، یہ مطلب تھے جو کہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو مرد مجاہد، شیر اسلام کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، رجب طیب اردگان، جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے آج کھلے طور پر یہ اعلان بھی کر دیا اور ان جاہشوں کو، ان گندی سوچ رکھنے والوں کو یہ کھلا الٹیمیٹم بھی دے دیا، یہ بتا دیا کہ جب تم لوگ اسلام کو ٹارگٹ کریں گے یا مسلمانوں کے لیے جو گند تمہارے ذہنوں میں جو چل رہا ہے وہ اگرچہ نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ تم لوگوں کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جو بھی ہدف ہے تمہارا، جو بھی ٹارگٹ ہے تمہارا، جو بھی مقصد ہے، جو بھی سوچ ہے تمہاری، اپنی سوچ کو بدلو۔ تم لوگ وہ کیڑے ہیں جو کیڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کیڑ کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ کیڑ بھی کھا جاتے ہیں تم۔ لیکن جس طریقے سے تم لوگ جو سوچ سمجھ کر جو اذیتیں مسلمانوں کو پہنچائی، یہ تم کو بہت مہنگا پڑا۔ اس میں آ گیا چائنا، اس میں آ گیا فرانس، اس میں آ گیا برازیل، اس میں آ گیا ارجنٹینا، اس میں آ گیا اسرائیل، اس میں آ گیا امریکہ۔ یعنی یہ تمام کنٹریوں کو بغیر کوئی نام لے کے سب کو یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا، اور بڑی سختی اور برہمی سے انہوں نے یہ صاف الفاظوں میں، جب ان کے پاس یہ پختہ دستاویزات آ چکے ہیں، پختہ ثبوت آ چکے ہیں، تو اب ان کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان لوگ ایک اپنے اس پر، اپنے دم پر وہ چیز لاگو کر سکتے ہیں جو چیز چاہیے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی، حالانکہ انہوں اس وقت خلیفہ کا رتبہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے یہ چیزیں وہ کرنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے UNCC کی گود میں ڈال دی یہ چیز کو، تاکہ وہاں سے احکامات جاری ہو، وہاں سے فیصلے ہو۔ جو انہوں نے جو بتا دیا اس کے اوپر عمل کرنا، جامع عامہ تک پہنچانا، تکمیل کرنا، اب ان کی زیادہ ضرورت ہو گئی وہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اسی لیے نمازیں مس مت کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہو، اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہو۔ ہر چیز میں کامیابی یقینی ہے آپ لوگوں کی۔ اب اس کے اوپر کویت کے وزیر خارجہ اور جو اسپیکر ہے جاسم العون، انہوں نے کھلے طور پر پہلی بات تو یہ رجب طیب اردگان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ کوشش کویت کی ایک زمانے سے، ایک ٹائم سے چلتی آ رہی تھی، جس کا ساتھ دیا بخوبی کھاندے سے کھاندہ ملا کر، یا 2 قدم اور آگے بڑھ کر دوحہ قطر نے یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ ہم وہ دوسری چیز کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔
بھلا تم کتنے بھی رہو اور تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی سوچ لو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ دو قطر کی وبا شیخ تعمی کی جو کہ آج ذکر کیا گیا، ایسے بہت ایسے مرد مجاہد ہیں۔ ابھی سعودیہ بھی پوری طریقے سے نہ سے ہی ایک 75%، 75% یہ لوگوں کے ساتھ، یہ لوگوں کے فیصلوں کی قدر بھی کر رہا، کیونکہ اس وقت مجبور بھی ہے سعودیہ، کیونکہ اگر جو سعودیہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جڑا تو ایک اکیلا اور تنہا ہو جائے گا۔ یہ تنہا پن، اکیلا پن تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ وہاں کی عوام برداشت کر سکتی۔ اس کے مد نظر سعودی عرب میں بتایا آپ لوگوں کو 75% ان کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز، بحرین ہے چھوٹا سا، لیکن اس کا دل اور اس کی ہمت، اس کی دلیری آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے لیے بھی، ہمارے دیش کے لیے بھی جو قوانین جو لاگو کیا کرنے والا سب سے پہلے بحرین، سب سے پہلے بحرین، چاہے اغذیات کے اوپر، مواد الغذائیہ کے اوپر پابندی ہو، اس کا بائیکاٹ ہو، یعنی یہ سارے چیزوں کے اوپر، اور آدمیوں کو نکالنا ہو، ملک سے بھیجنا ہو، اس کے اوپر بحرین بہت پہلے سے ہی کارروائی کر چکا تھا، لیکن ٹائم دیا تھا، کچھ ٹائم مانگے تھے۔ اس کی وجہ دنیا کا کون سا بھی آدمی ادھر انویسٹر بن سکتا، اپنا پیسہ لگا سکتا، اپنا نام پہ کاروبار کر سکتا، یہاں تک کہ جو ہے سو وہاں کے ویلے، وہاں کے گھریں تک بھی خرید سکتا آدمی اون اپنے نام پہ، جب تک کہ یہ سہولت آپ کو خلیج میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گی، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ سعودیہ میں آپ کا پیسہ انویسٹ کر کے کاروبار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 51، 49 رہے گا آپ کے، جبکہ آپ کا پیسہ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، محنت آپ کی ہے، کاریگری آپ کی ہے، دماغ آپ کا ہے، نوٹ آپ کی ہے، پھر بھی آپ 49% پارٹنر رہتے، 51% وہاں پہ سعودی کو رکھنا پڑتا اور اس کو دینا پڑتا۔ یہ رولس ہے سعودیہ کا، لیکن بحرین کا بالکل مختلف ہے، اس سے بالکل مختلف ہے، اور اسی لیے آج ساری دنیا بھی وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتی، اس لیے پیسہ لگاتی، ہر وہ چیز کا وہاں پہ فائدہ ہے، کوئی چیز کی وہاں پہ پابندی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، آدمی اپنی زندگی سکون سے جی سکتا، بڑے آرام سے جی سکتا، اپنے ملک سے بھی جیسا رہتا ہے ملک میں ویسا رہ سکتا، اور آزادی اس سے زیادہ رہتی ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دبئی تو معلوم ہے دغا باز ہے، دغلا ہے، تو اسی لیے اس کو ان چیزوں میں رکھتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ، نہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے کی اس کو دعوت دی جاتی، کیونکہ جبھی بھی انہیں کون سے بھی میٹنگ میں گیا تو بالکل خاموش تماشائی بنا رہا۔ یہ ساری ہے تماشا، یہ لوگ دیکھنے کے بعد اس کو بھلا یہ لوگ خلیج سے باہر نہیں کرے، لیکن ان چیزوں سے اس کو دور رکھے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔